السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں۔ علامہ اقبال کے ایک شعر کی پہلی لائن ہے یہ، جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے۔ میرے آج کی گفتگو کا موضوع یہی ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں۔ اس لائن کے تحت کچھ باتیں آپ کے لیے۔ ایک پرندے میں 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں: آنکھ جس سے وہ دیکھتا ہے، چونچ جس سے وہ کھاتا ہے، پر یعنی ونگز جس سے وہ اڑتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں 2 پرندوں کا ذکر کیا ہے، ایک کرگس، دوسرا شاہین۔ کرگس آنکھیں رکھتا ہے، نچلی سطح پر دیکھتا ہے، چونچ رکھتا ہے، ناپاک غذا کھاتا ہے، پر رکھتا ہے، قوت کا بھرپور استعمال نہیں کرتا، اس لیے زمین کی بالکل اوپری سطح پر پرواز کرتا ہے۔ چونکہ کائنات کے طول و عرض سے نابلد ہے، اللہ کی نعمتوں سے بھی ناواقف ہے، اسی لیے اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ ناپاک رزق کرگس کو کاہل اور نظر کی پستی میں ڈھکیل دیتا ہے، جیسے علامہ اقبال اور ایک مقام پر کہتے ہیں: اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ جبکہ شاہین کی نظر بلندیوں پر ہوتی ہے، وہ پاک غذا کھاتا ہے، اپنی قوت کا بھرپور استعمال کرتا ہے، بلندیوں پر پرواز کرتا ہے، فضا میں موجود نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ نے جو نظر دی ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ نے جو حلال رزق دیا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ نے جو قوت دی ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے جو فضا کے بیشتر حصے سے اسے حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ نے کرگس اور شاہین کے لیے ایک ہی فضا دی تھی، دونوں کو آزادی بھی ایک ہی طرح کی تھی، لیکن کرگس اپنی ایک نئی دنیا بنا لی اور شاہین اپنی الگ پہچان۔ بقول اقبال، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو 4 اہم چیزیں دے کر پیدا کی ہیں: آنکھ، کان، عقل، فطرت۔ آنکھ اور کان انفارمیشن ریسیو کرتے ہیں، عقل اس کو پروسیس کرتا ہے، اس پروسیسنگ کے بعد عقل اپنی موجود میموری کی بنیاد پر اس کو صحیح یا غلط ثابت کرتی ہے، پھر یہ نئی انفارمیشن اپنے اندر اسٹور کر لیتی ہے۔ صحیح و غلط، حق و باطل کے درمیان فرق کے لیے اللہ نے انسان کو انہیرنٹ انڈومنٹ یعنی ودیعت شدہ صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس انہیرنٹ صلاحیت کو ہم کنسائنس کہتے ہیں۔ جس انسان کا کنسائنس اگر ڈارمنٹ نہ ہو تو وہ اپنی عقل میں موجود میموری کی بنیاد پر صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ صادر نہیں کرتا، بلکہ اس کو کنسائنس کی سپریم ڈیوائس میں پرکھتا ہے۔ وہ مانند کرگس خوبرو انسان جو اپنے اوپر سلیقہ مند و مہذب ہونے کا لباس
اوڑھ لیا ہے، آنکھوں سے تمام تر چیزیں دیکھنے کے باوجود وہ وہی دیکھے گا جو اس کو فائدہ بخش معلوم ہوتی ہوں۔ اس کے نفع و نقصانات کے معیارات اس کی پست سوچ کے مطابق ہوں گی۔ وہ کانوں سے تمام تر باتیں سننے کے باوجود وہ وہی سنے گا جو اس کے دل کو بھاتی ہوں۔ آنکھیں رکھتا ہے لیکن جانوروں کی طرح دیکھتا ہے، کان رکھتا ہے لیکن جانوروں کی طرح سنتا ہے۔ اللہ نے سوچنے والے دل دیے لیکن اپنی یادداشت میموری کی بنیاد پر سوچتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا۔ انسانوں کی دوسری قسم سادہ لوح، با کردار، محنت کش، وفا شعار، عہد کے پابند، شکران نعمت بجا لانے والے، بہادر، اللہ کی دی ہوئی فطرت پر قائم رہنے والے، اپنی سوچ کو بلندی پر رکھنے والے، ہمدرد، اپنی قوت کا بھرپور اور جائز راستوں میں استعمال کرنے والے، یہ شاہین کی طرح ہوتے ہیں۔ تمام انسان مٹی اور روح سے پیدا کیے گئے ہیں۔ کوئی کرگس کی زندگی جیتا ہے اور تو کوئی شاہین کی طرح جیتا ہے۔ انسان اپنی ہستی کو پہچانے کہ اللہ نے اس کو کن اوصاف سے نوازا ہے۔ اگر انسان اس فطرت پر قائم رہتا ہے جس فطرت پر وہ پیدا کیا گیا ہے، تب یقیناً وہ سچائی و حق کا علمبردار ہے، پھر وہ شاہین کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ وہ پرندوں کی دنیا میں شاہین اور انسانوں میں مومن کہلاتے ہیں۔ ایسے نفوس کے لیے میں اپنی بات علامہ اقبال کے ان اشعار سے مکمل کرنا چاہوں گا۔ تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش، اس کے شبوں کا گداز، اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشاں، کار ساز۔ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ اس کی امیدیں خلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز۔ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم، پاک دل و پاک باز۔ نقطہ پرکار حق، مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز۔ عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ۔ جزاک اللہ خیر۔